ضرور کریں گے۔ اللہ تو عالم الغیب تھا، اسی وقت جو سوال ہو رہا تھا اسی وقت سن لیا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ، ایک جانور نے یہ سوال کیا ہے کہ اے موسیٰ میں جانتا ہوں کس نے کیا ہے، بول اپنی زبان میں۔ کہا خنزیر نے یہ کہا ہے کہ میں گندا جانور ہوں، میرے سے گندا بھی کوئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس خنزیر سے جا کر یہ کہنا تیرے سے زیادہ بھی ایک گندا انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے کہ انسان گندا؟ کہا کہ اس خنزیر سے زیادہ گندا جو ہے وہ بے نمازی ہے۔ بے شک وہ بے نمازی ہے۔ نماز میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ نماز جو ہے یہ اللہ نے پوری امت مسلمہ کے اوپر فرض کی ہے، عاقل بالغ مرد عورت پر فرض کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے وہ لیٹ کر نماز پڑھے، اور جو لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا ہے وہ اشارے سے نماز پڑھے۔ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تیمم کے بارے میں آیا ہے، اگر نماز کی چھوٹ ہوتی تو کربلا کے میدان کے اندر چھوٹ، وہاں بھی چھوٹ نہیں ہوئی، وہاں چھوٹ ہو سکتی تھی لیکن چھوٹ نہیں ہوئی وہاں بھی۔ اور یہ تیمم جو ہے، یہ تیمم کہ اگر آپ کو 48 کلومیٹر تک پانی نہیں ملتا ہے، آپ پاک صاف زمین کے اوپر ہاتھ مار کر وضو کر کے نماز پڑھو، نماز معاف، نماز معاف۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار مثالیں دی، بے شمار مثالیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایک نور ہے، نماز چہرے کی روشنی ہے، نماز روزی کے اندر برکت لاتی ہے، اور نماز کے ذریعے آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اور ایک واقعہ اور بتاؤں میں آپ، ایک شخص نمازی تھا، اس کے گھر کے سارے نمازی تھے، اس کے بچے نمازی ہیں، اس کی بیوی نمازی ہے، لیکن اس کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اس کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کسی کے پاس، بزرگ کے پاس گیا کہ پیر صاحب میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، میں ایک دن اتنا آٹا اتنا چاول لاتا ہوں، دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نمازیں میں تو سب پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تیرے پڑوس میں ایک بے نمازی آدمی ہے، وہ جب تیرے گھر کے پاس سے گزرتا ہے، جا تو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دے اور پاس کی جو کھڑکی ہے اس کے اندر پردہ لٹکا دے کہ وہ روزانہ وہاں سے گزرتا ہے، اور جب وہ اندر دیکھتا ہے تو ساری برکتیں ختم۔ بے نمازی کا اثر 40 گھروں پر پڑتا ہے، ایک گھر کا 40 گھروں پر اثر پڑتا ہے۔ آج ہم کس منہ سے، کس زبان سے اس اللہ کے پاس سے برکتیں مانگیں؟ اپنی زندگی پر غور کرو، اپنی زندگی پر غور کرو کہ ہم کہاں چل رہے ہیں، ہم کہاں چل رہے ہیں، ہمارا راستہ کون سا ہے، ہمارا راستہ کون سا ہے۔ ہمیں وہ نبی ملا، ہمیں تو وہ نبی ملا جس نبی نے سارے نبیوں کی سرداری کی، جس نبی نے سب انبیاء کی امامت کی، اور جس نبی کے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہے، اور جس نبی کے ہاتھوں میں زبان پر سب لوگوں کی سفارش ہے اور سب کے لیے سفارش کریں گے، اس نبی کے امتی ہیں ہم۔ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، درود نہیں پڑھتے، تو پھر ہم کون سا چہرہ بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ ہمارے جو یہ اعمال ہیں، یہ جمعہ کے دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، یہ اعمال ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر کر جاتے ہیں۔ جب ہمارے چہرے کے اوپر نبی کی سنت نہیں ہوگی تو پھر کیا عمل گزرے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ تو تیمم کے بارے میں کہہ رہا تھا
تو یہ کہا کہ تیمم جو ہے، تیمم کا مسئلہ یہ ہے، تیمم کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں پانی نہیں ملتا ہے، 48 کلومیٹر تک آپ کی پانی کی تلاش کی نہیں ملا، تو آپ نے تیمم کس طرح کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، تیمم کے 3 فرض ہیں۔ پاک صاف زمین کے اوپر ہاتھ مار کر اپنے چہرے کے اوپر مارنے ہیں، اور پاک صاف زمین کے اوپر دوسری بار ہاتھ مار کر اپنے دونوں بازو کے اوپر پھیرنے ہوں اور نماز پڑھیں۔ 48 کلومیٹر کی دوری ہے، وہاں پانی نہیں ملتا ہے، تب آپ نے یہ کیا کرنا؟ تیمم کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو میں یہی عرض کرتا ہوں، خدا کے واسطے آج ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ بڑوں کی عزت نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تعلیم ہم نے نہیں دی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے باپ کو کس زبان سے بلاتے ہیں، کس طریقے سے بلاتے ہیں، کس طریقے سے بلاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں، نماز نہیں۔ اس لیے سب سے گزارش یہی ہے کہ نماز کی پابندی، اپنے گھر والوں کو بھی، خود بھی نماز کی پابندی، اپنے مساجد کو آباد کرو، اپنے گھروں کے اندر نماز کی دعوت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق۔ آمین یا اللہ، آمین یا اللہ۔